یہ قرآن مجید نے 4 شرطیں لگائیں، فرمایا جس بندے میں یہ 4 خوبیاں پائی جائیں گی اسے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ مسلمان کی سوچ کے خلاف ہے یہ بات، یہ قرآن کی فکر کے خلاف ہے کہ اپنی فکر کرو، برما کے لیے، کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے بات نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ یہ قرآن کی سوچ کے خلاف ہے، یہ قرآن کے پیغام کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف اپنی بات ہوتی تو آمنو اور عامل الصالحات پہ بات ختم ہو گئی ہوتی، پھر بات آگے نہ چلتی۔ جب کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ اگر بات صرف اپنی ذات کی ہوتی تو ٹھیک ہو گیا تھا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، ختم ہو گئی۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بستی میں 2 3 4 نیک لوگ رہتے تھے۔ میرے پیارے کریم رسول فرماتے ہیں 3 4 بڑے پرہیزگار، متقی، صاف ستھرے صوفی صاحب، درویش صاحب، علامہ صاحب، بڑے جو کہتے تھے بالکل جی میں کوئی بات نہیں کرتا، کسی بادشاہ کو نہیں چھیڑتا، میں تو بس لوگوں کو اللہ اللہ بتاتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی مرے کوئی جیے، بڑے نیک صاف ستھرے پرہیزگار۔ باقی ساری بستی گناہ کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے کچھ عرصے تک مہلت دی، پھر مشیت خداوندی، اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو کہا جبریل ساری بستی تباہ کر دو، تباہ کر دو۔ اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہماری سیاسی چالیں صحیح چل رہی ہیں، اللہ مہلت دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جبریل انہیں تباہ کر دو، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی مولا وہاں تو تیرے 3 4 بڑے نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار، سچ بولنے والے، دیانتداری والے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، صوفی صاحب، پیر صاحب، بڑے خوبصورت، ان کا کیا کریں؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے انہیں تباہ کرنا، سب سے پہلے انہیں سب سے پہلے، اور الٹ دو بستی، پہلے ان کا نمبر لگاؤ۔ یا اللہ ان کی کیا غلطی ہے؟ تو غلطی سن لیں، غلطی یہ ہے کہ انہوں نے 2 صفتیں پیدا کی ہیں، اگلی 2 پیدا کیوں نہیں کی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پہ روک کیوں گئے، آگے کیوں نہیں بڑھے؟ اللہ کریم نے فرمایا جبریل دیکھو نا، میری نافرمانی ہوتی رہی اور ان کے چہرے پر کبھی شکن تک نہیں آیا، لوگ میرا قانون توڑتے رہے، انہیں کبھی برا ہی نہیں لگا، گناہ دیکھ کر کبھی خیال ہی نہیں آیا بدلنے کا۔ میرے بھائی امت مسلمہ اپنے لیے تو آئی نہیں دنیا میں، نبی پاک کی اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ پیسے کمائیں، دنیا داری کریں، جھوٹ سچ ماریں اور رخصت ہو جائیں، بچے پیدا کریں۔ یہ کام تو ہندو سکھ بدھ مت سارے کر رہے ہیں، تو فقط اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، میں نے تمہیں امتوں کے بھلے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے نوجوان مسلم کبھی یہ تدبر بھی کیا تو نے، وہ کون سا گردو ہے جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تو نے کبھی سوچا ہے تو کیا ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ روزی کماؤ، روٹی کماؤ، اور اب تو بہت سارے لوگ جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ بھی، دائیں بائیں فراڈ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، خول بنا لیا اس میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکل۔ اپنے ملک کی سوچو، اپنی بات کرو۔ علامہ اقبال نے پتہ کیا کہا تھا؟ اقبال نے، یہ سنو جو لوگ کہتے ہیں پہلے پاکستان، برما کے مسلمان بعد میں، کشمیر کے مسلمان پہلے سنو اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا کون ہے؟ وطن کی محبت ایمان کا حصہ، اس میں شک نہیں، لیکن اگر اسلام سے پہلے وطن آ گیا تو اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ فرماتے ہیں جو وطن اوڑھ لیتا ہے اس نے اپنے مذہب کو دفن کر دیا۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے نبی پاک کا فرمان ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے،
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور اقبال کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ قوم کس سے ہے؟ پاکستانی ہونے سے، پنجابی ہونے سے، سندھی بلوچی پٹھان ہونے سے نہ. قوم مذہب سے ہے اور مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب نہ ہو اور بندہ زندہ رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کافر نے اصل میں جاگ ہی نہیں رہا، میں جاگتا ہی نہیں. میں جیب کی سوچتا ہوں، مسجد کی سوچتا ہوں، خانقاہ کی سوچتا ہوں، مدرسے کی سوچتا ہوں، دکان کی. سارا دن تو اس چکر میں لگا رہتا ہوں لوگوں کو ثابت کرنے میں کہ میں صحیح ہوں باقی غلط ہیں. میں تو اپنی ذات کے خول سے اٹھ ہی نہیں رہا. اور مجھے یہ اندازہ ہی نہیں کہ لیبیا سارا کٹ گیا، مصر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مجھے پتہ ہی نہیں کہ شام، جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکے اور مدینے کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ برکتیں ملک شام میں رکھی ہیں. اور حضور نے فرمایا جس نے ہجرت کرنی ہو وہ شام جائے. اتنا اعلیٰ ملک سارا کٹ گیا. 4,000 ہزار لوگ ایک دن میں قتل ہو گئے. پر میرا گھر اب آباد ہے نا، کوئی حرج نہیں. وہ کٹتے ہیں تو وہ دور ہیں، کٹتے رہیں. فلسطین میں ہمارے ہاں معراج کی محفلیں بڑی جم کے ہوتی ہیں. سارے لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. انہیں پوچھو روز قرآن مجید میں مسجد اقصی کا نام لینے والوں تو مسجد اقصی کہتے ہو تو تمہیں اللہ کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے. بتاؤ تو صحیح مسجد اقصی کدھر ہے؟ اور اب تو میری طرح کے مولوی آدھی حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو تو 50,000 کا ثواب، حرم شریف میں پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب. مولانا حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی. کھولو تو صحیح کنز المال، پڑھو مسند امام محمد بن حنبل، حدیث تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی 25,000 کا ثواب، اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی 50,000 کا ثواب، اور اللہ کے گھر بیت اللہ جس نے پڑھی 1,00,000 کا ثواب. مسجد اقصی کا تو ذکر ہی چھوڑ گیا ہے. کیوں؟ وہ مسجد جس کی طرف منہ کر کے 15 سال میرے نبی پاک نے نماز ادا کی. کس نے؟ بولیے گا. 15 سال تک، 2 ہجری میں 13 سال مکے میں، 2 سال مدینے میں، مسجد اقصی کی طرف جدھر منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نماز پڑھتے رہے. آج وہ مسجد یہودی کے قبضے میں ہے. کئی کئی جمعے تالا رہتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی. مجھے کیا لگے اس بات سے؟ میری مسجد میں تھوڑی لگا ہوا ہے. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. بھائی یہ وہ دور ہے جس دور میں ذرا سی بھی کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے تو عالمی میڈیا پہ بات جاتی ہے، موبائل جیبوں میں فوراً تصویریں کیش ہوتی ہیں. میں اور آپ، ہمارا اس قوم سے تعلق ہے جس قوم کے بچے کٹ گئے، ذبح ہو گئے. عورتوں کے پستان کاٹ کے برما کے بدھوں نے ان کے کباب بنا کے کھا لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں انہوں نے لٹکا ڈالی. اور یہاں میں حکومت کی کیا بات کروں، یہاں کسی سیاستدان کو مکھی کاٹ جائے تو ہمارے پھٹے آباد ہو جاتے ہیں بحث کرنے کے لیے. ہمارے اپنے لوگ، عام آدمی نہیں بات کرتا، عام آدمی نہیں نکلتا، عام شخص کو فکر ختم ہو گئی. بھائی سب سے بڑھ کر بہترین مسجد کے خطیب امام حسین تھے. مسجد نبی سے بڑی بھی کوئی مسجد ہوگی جس ممبر پر رسول پاک بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے؟ اور میرے مصطفیٰ کے آستانے سے بڑا بھی کوئی آستانہ ہوگا جس کی سجادگی امام حسین کے پاس تھی؟ کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق، ہمیں کیا لگے، جو مرضی ہوتا پھرے. امام علی مقام آرام سے مسجد نبی میں بیٹھے تھے. زمانہ پوری دنیا سے جاتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، قدموں میں بیٹھتا تھا. اتنے بڑی عظمت والی بھی کوئی شخصیت ہوگی جس کے رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے، جسے حضور اپنی زبان مبارک اس طرح وہ چوسا کرتے تھے جیسے عرب کے لوگ پیاس کے عالم میں کھجور چوسا کرتے تھے. اتنا بڑا بھی کچھ شخص تھا. لیکن جب دین پہ کڑا وقت آیا تو حسین نے مسجد کی خطابت نہیں بچائی، آستانہ نہیں بچایا. امام علی مقام نے کہا کوفہ لٹتا ہے تو لٹتا رہے، دمشق میں فساد ہوتا ہے تو ہوتا رہے،
وہ ملک کے شام کی بچیاں رو رہی ہیں تو روتی رہیں کہ ہم پہ یزید قابض ہو گیا، میری مسجد آباد ہے، کافی ہے؟ نا، امام حسین نکلے اور نکل کے کہنے لگے جنت البقیع والی جگہ پہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس شام کو بچانا ہے جس شام میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ بستے ہیں، مجھے کوفہ، دمشق، مصر کے لوگوں کو بچانا ہے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ نکل کھڑے ہوئے امام علی مقام، میدان میں نکلے، کس کے خلاف؟ بولے کون تھا یزید؟ مسلمان تھا۔ اس وقت تک تو سب نے مسلمان لکھا ہے، جس نے کافر کہا شہادت امام حسین کے بعد کہا۔ جرم کیا تھا؟ میری گردن جھک جاتی ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، جوش خطابت نہیں، میری گردن جھکتی ہے جب میں یہ لفظ ادا کرتا ہوں۔ امام علی مقام اس شخص کے خلاف نکلے، سارے خطبے امام حسین کے پڑھ کے دیکھو۔ امام حسین نے فرمایا یزید شرابی ہے۔ شرابی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ آپ نہ بولیں بے شک، پر بات تو سچی ہے نا۔ امام حسین نے فرمایا شرابی کو ووٹ دیا جا سکتا؟ فرمایا رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے جو مجرے دیکھے، جو رنڈیوں کے ناچ دیکھے وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا؟ امام حسین میدان میں نکلے اور 18 سال کے علی اکبر سے لے کر 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا، لیکن شرابی کو برداشت، بے حیا کو برداشت تو میں کیسے کرتے؟ دوستی قاتل سے بھی، مقتول سے یارانہ بھی، اپنی جیب سے فلیکسیں چھپوا کے ظالموں، جابروں، بدماشوں کو ووٹ دیتے ہو۔ امام حسین کو تیری دیگ کی ضرورت ہے جو تو 10 محرم پہ پکاتا ہے، چاولوں کی ضرورت ہے جو تو نے 9 محرم کو پکائے، ان کو اس بریانی کی عادت تھی جو تو نے پکائی ہے۔ میرے گھر میں فلاں MNA MPA صاحب آ گئے تھے، امام حسین کے گھر کے اندر یزید نے پیغام بھیجا، اس نے کہا جیسے کہو گے کر لوں گا، جتنے پیسے کہو گے دے دوں گا، جتنی مسجدیں کہو گے بنوا دوں گا، جتنے ادارے کہو گے تعمیر ہو جائے، مجھے نہ چھیڑو۔ آپ نے فرمایا نا، مسجد مدرسے اس وقت آباد رہتے ہیں جب حکمران صحیح ہوتے ہیں، اور جب حکومتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر مساجد آباد، پھر مدارس کی آباد کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ میں دین میں نیا رکھنا کھول دوں؟ امام علی مقام کھڑے ہوئے، پر میں کیا کروں؟ حکومت کیا کروں؟ حکومت سے کیا کہوں؟ اگر میری ملت کے اپنے جوان کے موبائل میں رنڈیوں کا ناچ ہو تو 10 محرم کو تو امام حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے۔ اگر 9-10 محرم کو جو نکلا امام علی مقام کی بات کرنے کے لیے، وہ نوجوان اگر سگریٹ کا، شراب کا، بدماشی کا عادی ہو تو حضرت علی اصغر کہیں گے نا میری قربانی کا کیا بنا؟ وہ تو نکلے تھے عریانی اور فحاشی کے خلاف، اور اگر ملت کا جوان روز چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو تاڑتا ہو تو حضرت علی اکبر تو اپنی قبر میں روتے ہوں گے کہ یہ اس قوم کے لیے جان دے دی جو آج یزیدی طریقوں پہ عمل کر رہی ہے، جو ساری رات گند دیکھ کے سوتی ہے، جو ساری رات بے حیائی، فحاشی اور عریانی میں لگی رہتی ہے، ان لوگوں کے لیے جان دے دی۔ اتنا ظلم ان شہیدوں کے ساتھ، اور 10 محرم کو دیگ پکا کے کہتا ہے میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی مقام سے پیار کرنے والا ہوں۔ نہ بھائی، نہ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، امت مسلمہ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ امام علی مقام میدان میں نکلے، ڈٹ کے نکلے، اور امام نے فرمایا میدان میں نکل کر کہ میرا وطن مدینہ ہے، میرا وطن مدینہ ہے، پر مدینہ بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے۔ تو پاکستان کی بات کرتا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا مدینہ کی شریعت بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے، اور تیرے تو بچے عام سے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری گود میں جو بچے ہیں وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، پر بچے بعد میں، نبی پاک کا دین پہلے۔ آپ نے فرمایا تیری بیٹی بڑی باوقار ہوگی، اس کی بڑی عزت ہے، تو کہتا ہے بیٹی کی وجہ سے بلیک میل ہو گیا، لیکن جو شان خدا نے حسین کی بیٹی کو عطا فرمائی، جن بچیوں کا سر کا بال ننگا ہو جائے، سر کا بال ننگا ہو جائے تو امام شورانی فرمایا کرتے تھے
اگر مدینے میں کسی سید زادی کے سر کا بال ننگا ہوتا تھا تو سورج اپنا منہ چھپا لیا کرتا تھا، سورج چھپ جاتا تھا بادلوں کی اوٹ میں، اور مدینے والے سمجھ لیتے تھے کہ گھر میں کام کرتے کرتے کسی سید زادی کے سر کا کوئی بال ننگا ہو گیا۔ ان شہزادیوں کا اتنا وقار، پر امام علی مقام نے فرمایا بیٹیوں کی فکر بعد میں، رسول اللہ کا دین پہلے رسول اللہ کا دین۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی، اور آج دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کو